الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث السفراء الأكرمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد. ارشاد ختمی مرتبت ہے حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے. ایک باغ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. آپ نے دیکھا کہ غلام کھانا کھا رہا ہے. یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، مگر جو عجیب بات تھی وہ یہ کہ اس کے سامنے ایک کتا کھڑا ہوا ہے. وہ اس کتے کو بھی کھانا کھلاتا جاتا ہے. ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک اس کتے کو کھلاتا ہے. تو منظر کچھ ایسا تھا کہ امام عالی مقام ٹھہر گئے. کوئی عام انسان ہوتا تو ہو سکتا ہے گزر جاتا کہ ہم سے کیا مطلب، مگر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، جیسا کہ ان کے سلسلے میں زیارت جامع کبیرہ میں بیان ہوا ہے، اذا ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ، جب خیر کا ذکر ہو تو آپ ہی اصل ہیں، آپ ہی فرع ہیں، آپ ہی اس کی کان ہیں، آپ ہی اس کا مرکز ہیں، آپ ہی اس کا سرچشمہ ہے. تو چونکہ مرکز خیر تھے، ایک عمل خیر کو دیکھا تو وہاں سے سرسری طور پر گزرے نہیں. اور یہ ایک ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہمیشہ مین میخ نکالنے کے بجائے اگر ہم کہیں پہ خوبی دیکھیں تو ٹھہر کے اس کی تعریف بھی کریں، اس کو اپریشیٹ بھی کریں. اور کرٹیسائز کرنے سے زیادہ اپریسیشن کا اثر ہوتا ہے، خاص طور پر تربیت میں. یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے آگے آگے چلتی ہے. پوزیٹیوٹی میں انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. خیر، امام عالی مقام اس کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا فرزند رسول انی رجل محموم، میں ایک غمزدہ انسان ہوں. I feel sorrow and I feel sad. اور پھر اس نے اپنی داستان بیان کی کہ میرا جو آقا ہے وہ یہودی ہے، وہ میرے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے میں رنجیدہ ہوں، میں اداس ہوں، ڈس اپوائنٹڈ ہوں، ڈپریسڈ ہوں. لہٰذا میں اللہ کی اس مخلوق کو خوش کر کے اپنے دل کو تسکین دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ معصوم کوئی چیز اپنی زبان سے کہیں وہ بھی حجت ہے، معصوم کوئی عمل کریں وہ بھی حجت ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ معصوم کے سامنے کوئی عمل کیا جائے یا کچھ کہا جائے اور معصوم اس کو اپروو کر دیں تو وہ بھی حجت ہے.
یہ جو بات غلام نے کہی یہ حجت ہے ہمارے لیے. دیکھیں حزن 3 طرح کے ہوتے ہیں: غم، اندوہ، ڈپریشن، اداسی، اندر سے کسک، اندر سے بے چینی، قلق. یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. کبھی یہ چیز پسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں اور کبھی یہ چیز ناپسندیدہ ہے. پسندیدہ حزن، اس کی مثال یہ عزاداری ہے. عزاداری حزن ہی تو ہے. نفس المحموم لظلمنا تسبیح، یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ معصوم فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی شخص ہمارے غم میں غمگین ہو کر سانس لیتا ہے، جتنی سانسیں لیتا رہے گا ہمارے غمی کی حالت میں، وہ تمام سانسیں تسبیح پروردگار کا درجہ ہے. اور خود جو اس کے دل میں ایک اضطراب کی کیفیت ہے، ایک بے چینی کی کیفیت ہے، ایک قلق کی، کچھ کر نہیں رہا ہے، سینے پہ ہاتھ بھی نہیں مار رہا ہے، زبان سے بھی کچھ نہیں بول رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہ رہے ہیں، صرف جو اس کے دل میں غم ہے، یہ غم عبادت ہے. تو یہ وہ حزن ہے جو ممدوح ہے، پسندیدہ اللہ کی بارگاہ میں. یا یہ کہ مثال کے طور پر نماز شب چھوٹ گئی، اب انسان محزون فیل کر رہا ہے، مغموم فیل کر رہا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. اور اس سلسلے میں مولا علی کا ارشاد ہے کہ ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں اور کہا کہ مولا میں نے بہت مرتبہ کوشش کی، اور یہ حقیقت میں ہم لوگوں کی داستان ہے کہ میں نے بہت مرتبہ کوشش کی کہ میں نماز شب پابندی سے پڑھوں، کبھی پڑھ پاتا ہوں کبھی نہیں پڑھ پاتا، کچھ دن چلتا ہے معاملہ پھر اس کے بعد ٹوٹ جاتا ہے. بالکل ہماری کیفیت ہے. مولا نے کہا جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ قیدتک ذنوبک، your sins become your shackle. تمہارے گناہ زنجیر پا بن جاتے ہیں. تم نماز شب پڑھنا چاہتے ہو، کوششیں کرنا چاہتے ہو، مگر چونکہ تم گناہ کرتے ہو، تم گناہوں کی وجہ سے نماز شب کے شرف سے محروم ہو جاتے ہو. نماز شب بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور وہ ہزاروں طرح کی پرابلمز لے کے، جو اپنے محاورے میں کہتے ہیں، اور جو مشکل بھی وہ بیان کر رہا ہے، سب کے جواب میں حضور علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل. تمام معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، کوئی معصوم ایسا ہے تمام معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں جس کی کبھی نماز شب قضا ہوئی ہو؟ جناب زینب صلوات اللہ وسلام علیہا شام غریبہ، اس میں بھی آپ کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. کوفہ و شام کا وہ محیر العقول، حیرت انگیز، سب سے زیادہ کٹھن سفر، اس میں بھی آپ کی نماز شب کبھی قضا ہوئی؟ تو عزیزان محترم، ان مجلسوں کا یہی مقصد ہے کہ ہم درسگاہ حسینی سے کچھ سیکھیں، اپنے کو چینج کریں، ورنہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. ہر سال ہم محرم میں جمع ہوں گے اور اس کے بعد میں پھر جہاں تھے وہیں رہ گئے، اور اگلے سال پھر محرم میں جمع ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. نہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے کو امپروو کریں. تاسیس کربلا نہ فقط بحر ماتم است، دانش سرائے مکتب اولاد آدم است. کربلا اس لیے نہیں ہے کہ صرف آہو بکا کیا جائے، کربلا یونیورسٹی ہے پورے ورلڈ کے لیے، انقلاب کا ایک درس ہے پوری کائنات کے لیے. وہ انقلاب جو پوری دنیا میں آنا ہے، وہ انقلاب نہیں آئے گا جب تک انقلاب خود ہمارے 5.5 فٹ اور 6 فٹ کے جسم پہ نہ آ جائے. انقلاب کی شروعات ہمیں اپنے وجود سے کرنا ہے، اور انقلاب یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ہم بہتر طور پہ سمجھیں، ان کی فکر کو اپنی فکر بنانے کی کوشش کریں، ان کے مزاج کو اپنا مزاج بنانے کی کوشش کریں، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں، ان کے ڈھنگ میں اپنے آپ کو ڈھلنے کی کوشش کریں، ان کے چال چلن اور طور طریقے کو اپنا کر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال دیکھیں، جو پریکٹیکل چیز ہم لوگ کر سکتے ہیں، اب زیادہ دن تو نہیں بچے ہوئے ہیں، آج 6 محرم ہو گئی، 5 دن 6 دن 12 محرم تک اگر آپ دیکھیں تو بچے ہوئے ہیں. تو
ان دنوں میں جو ایک پریکٹیکل چیز ہم لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ کم از کم یہ جو 5 دن 6 دن بچے ہوئے ہیں، ان میں ہم وہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اللہم صلی علی محمد کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. کم از کم یہ ہم ان 5 دنوں میں کر سکتے ہیں. ٹارگٹ ہمیشہ جب بھی ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہیں، آپ حضرات ماشاءاللہ سے پروفیشنلز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جب بھی کوئی تبدیلی لانا چاہیں تو ٹارگٹ ہمیں چھوٹا رکھنا چاہیے. جب کبھی بھی ہم ٹارگٹ اپنا بہت بڑا کر لیں گے تو پھر اس کو اچیو کرنا دشوار ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم پورے سال تمام 51 رکعت نمازیں ہر روز بجا لائیں گے، آپ یقین کریں not necessarily we'll be able to do that. But if we make our target smaller in bits and pieces, ہم کہیں گے نہیں پورے سال کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا اور اسرائے کربلا کی محبت میں یہ جو 4 دن 5 دن رہ گئے ہیں، ان میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ 51 رکعت نمازیں بجا لائیں. اور اگر ہم نہیں جانتے کہ 51 رکعت نمازیں کیا تو ان کو ہم سیکھیں، کتابوں میں ہر جگہ موجود ہے. تو یہ بہرحال ایک ایریا آف امپرومنٹ، ایک چیز جو ہم پریکٹیکلی کر کے اپنے آپ کو شہداء کربلا سے اٹیچ کر سکتے ہیں، قریب سے قریب تر کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اگر انسان یہ دیکھنا چاہے کہ وہ کتنا بڑا مومن ہے، کتنا بڑا خدا پرست ہے اور کتنا بڑا دنیا پرست ہے، تو وہ ایک سمپل طریقے سے اپنے آپ کو آزما سکتا ہے کہ اگر اس کی جیب سے $20 گر جائیں تو اس کو اس وقت زیادہ افسوس ہو رہا ہے یا اس کی نماز صبح قضا ہو جائے تو اس وقت اس کو زیادہ افسوس ہو رہا ہے. اگر نماز صبح کے قضا ہو جانے پہ اسے افسوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا پرست زیادہ ہے. اور اگر نماز صبح قضا ہو گئی اور اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے لیکن $10 $20 گم ہو گئے، پورے دن اسی فکر میں الجھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پرست زیادہ ہے. تو یہ اگر حزن ہوتا ہے ہم کو نماز شب چھوٹ جانے پہ، نماز فجر چھوٹ جانے پہ خدا نخواستہ، یا کسی مومن کی توہین ہو جانے پہ، یا کوئی بھی اپرچونٹی جو خیر کی اپرچونٹی ہو، جو ہم کو اللہ سے قریب کر سکتی ہو، وہ اپرچونٹی ہو، اہل بیت علیہم السلام سے ہم کو نزدیک سے نزدیک تر کر سکتی ہو، اس اپرچونٹی کے مس کر دینے پہ اگر ہم کو افسوس ہو رہا ہے، اگر ہم کو حزن ہو رہا ہے تو یہ پسندیدہ حزن ہے. اور اگر دنیا کی خاطر ہم کو حزن ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مذموم حزن ہے. اب تھوڑا سا آپ کو بیدار کرنے کے لیے اور ہسٹری کے ایک پوائنٹ کو بھی ٹچ کرنے کے لیے، اگر حزن پسندیدہ ہوگا تو کیا اللہ اس سے روکے گا؟ اگر حزن اللہ کو پسند ہوگا تو کیا اللہ اس سے روکے گا؟ ہرگز نہیں روکے گا. چنانچہ وہ کسی نے بہت اچھا شعر کہا، اس کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. یہ حزن وہ ہے کہ جس کی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے. تو جتنا زیادہ امام حسین پہ ہم مغموم ہوں، جتنا زیادہ نماز کے مس ہو جانے پہ ہم مغموم ہوں، جتنا زیادہ نماز جماعت کے چھوٹ جانے پہ ہم مغموم ہو، ایک رکعت بھی اگر مس ہو جائے ہم مغموم ہو، تو اتنا زیادہ حقیقت میں ہم اللہ سے قریب ہیں. اور جس چیز کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہوں، اللہ اس کو انکریج کرے گا یا اللہ اس سے روکے گا. لیکن اگر کوئی حزن ایسا ہو کہ جس پر اللہ کی طرف سے پھٹکار برس رہی ہو، لا تحزن، ارے روتا کیوں ہے، گھبراتا کیوں ہے، محزون کیوں ہوتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ حزن اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ حزن دنیا کے لیے تھا. غار میں اگر کوئی رو رہا ہے اور ادھر سے قدرت کی پھٹکار برس رہی ہے کہ روتا کیوں ہے، اداس کیوں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، رسول کے لیے نہیں تھا، دنیا پرستی کے لیے تھا. تو خبردار اس آیت کو آپ ہمارے سامنے نہ لے آئیے. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، فضیلت کی بات نہیں، رذیلت کی بات ہے. اگر فضیلت ہوتی تو اللہ منع نہ کرتا. اللہ کا منع کرنا دلیل ہے کہ فضیلت نہیں ہے، وہ رذیلت ہے. تو وہ ناپسندیدہ حزن ہو گیا، لا تحزن. اور ایک حزن وہ ہوتا ہے کہ
کبھی کبھی جس کا سبب انسان کو معلوم نہیں ہوتا. الحمدللہ اس نے اپنی نمازیں بھی ادا کی ہیں، اپنے واجبات بھی ادا کیے ہیں، مستحبات بھی ادا کر رہا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ جو، اب یوں تو ظاہر سی بات ہے ایک اچھے مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہی کہتا ہے کہ پروردگار حق عبادت ادا نہ ہو سکا. یہ تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا شعار رہا ہے. لیکن یہ کہ ظاہری اعتبار سے جو پریکٹیکل دینداری ہے اس راستے پہ انسان چل رہا ہے تو اس حوالے سے اس کو کوئی ایسا سیریس کنسرن نہیں ہے. اور دنیا کے لیے بھی وہ مغموم اور محزون اور ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہے. اس کا بزنس بھی چل رہا ہے، اس کے بچے بھی اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں، اس کی زندگی میں خوشحالی بھی ہے، جاب بھی ہے، گھر بھی ہے. لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان، دیکھیں یہ ہر انسان کی لائف میں ہوتا ہے، اندر سے انسان ڈپریس ہوتا ہے اور اس کا سبب کھوج رہا ہوتا ہے مگر اس کا وہ سبب اس کو نہیں ملتا. تو یہ جو واقعہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کا بیان کیا، اس کے حوالے سے جو علماء اخلاق ہیں وہ کہتے ہیں کہ حزن کا ایک تیسرا سبب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان نے انجانے میں کسی مخلوق، کسی مومن، کسی مومنہ، کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی بھائی، کسی کی دل آزاری کر دی ہے، کہیں سے کوئی کمی پیدا ہو گئی ہے، کوئی اور اس کی وجہ سے محزون ہوا ہے اور یہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے، تو اللہ اس کے دل میں حزن ڈال رہا ہے تاکہ یہ اپنے حزن کے ذریعے سے اچھی طرح سے اوور ہول کرے اور ایکسپلور کرے کہ کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ محزون ہے. اور اگر کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے، جب آپ اندر سے ڈپریس فیل کریں، سورو فیل کریں، سیڈ فیل کریں اور آپ کو کوئی سبب سمجھ میں نہ آئے، آپ کسی پریشان کی مدد کر دیجئے، کسی ایسے انسان کی جو دکھی ہو اس کی زندگی میں خوشی پیدا کر دیجئے. آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر جو حزن تھا کس طرح سے خود بخود کافور ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اس واقعے کے ذریعے سے ہم تک سمجھایا. اللہم صلی علی محمد. اس نے کیا کہا کہ میں اندر سے محزون ہوں، مغموم ہوں، اور میں اپنے حزن و غم کے ازالے کے لیے اس کتے کو خوش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو میں خوش کروں اور اس کا خالق میرے دل کے حزن و ملال کو دور کر کے چین و سکون میں تبدیل کر دے. اور امام حسین علیہ السلام نے اس کی تائید فرمائی. تو جب ایک کتے کو خوش کرنے کے نتیجے میں انسان کے دل سے ڈپریشن دور ہو سکتا ہے، اداسی دور ہو سکتی ہے، تو اگر ہم ایک مومن کو خوش کریں گے تو اللہ کا کتنا بڑا کرم شامل حال ہوگا. اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار کو فون کر دیں گے یا اس کو کچھ پیسے بھیج دیں گے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیں گے، اس کے دل میں خوشی پیدا کر دیں گے، اس کے چہرے پہ، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ایجاد کر دیں گے، تو پھر اللہ ہمارے حزن و الم کو کس طرح سے برطرف فرمائے گا. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. جب کبھی آپ اندر سے ڈپریس فیل کر رہے ہو، فون اٹھائیے، پاکستان اپنے وہ رشتہ دار جو دور کے رشتہ دار ہیں جن سے بہت عرصہ ہوا آپ نے بات نہیں کی ہے، 5 منٹ کے لیے ان کے ساتھ، یہ بھی صلہ رحم ہے. صلہ رحم کا مطلب صرف پیسے دینا نہیں ہے، ایک فون اٹھا کے بات کر لینا بھی صلہ رحم ہے. اور لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں فون کریں، ہم کیوں فون. روایتوں میں معصومین علیہ السلام سے آ کے کسی نے پوچھا، ایک سائل نے پوچھا، ایک راوی نے پوچھا کہ مولا ہمارے رشتہ دار ہے وہ ہم کو چھوڑے ہوئے ہیں اور ہم نے کوششیں کی ہیں مگر پھر بھی وہ ہم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا اور وہ چھوڑے ہوئے ہیں، کیا ہم بھی اس کو چھوڑ دیں؟ اس نے ہم کو چھوڑ رکھا ہے، کیا ہم بھی اس کو چھوڑ دیں؟ تو امام نے کہا کہ اگر تم بھی اس کو چھوڑ دو گے تو اللہ تم دونوں کو چھوڑ دے گا. تو تمہیں اپنے طور پہ کوششیں جاری رکھنا. اس نے نو کہہ دیا ہے، اس کے اندر ایروگنس پیدا ہو گیا ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے، خفا ہو گیا ہے، اور اس کی ناراضگی اور خفگی بیجا ہے، اس کے باوجود بھی تم کوششیں کرتے رہو. صلہ رحم خاص طور پہ ریلیٹیوز کے حوالے سے. تو بہرحال جب اس نے یہ داستان بیان کی امام کے سامنے تو امام عالی مقام، آپ دیکھیں حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے، کس طرح سے ہدایت کا اور نجات کا سامان فراہم کرتے ہیں. امام نے کہا وہ تیرا آقا کہاں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے. تو وہ امام کو لے کے اس یہودی کے گھر گیا. امام علی مقام نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ گھر سے باہر نکلا.
اور امام کو پہچان گیا. امام کوئی معمولی جوانان جنت کے سردار رسول اللہ کے نواسے کا فرزند رسول آپ کیسے آئے؟ اگرچہ وہ یہودی تھا. امام نے کہا کہ میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. اس نے قیمت بتائی. امام عالی مقام نے جو قیمت بتائی بظاہر 300 دینار یا 300 درہم، اچھی طرح سے یاد نہیں. امام عالی مقام نے وہ قیمت اس کو دے دی. پھر اس نے پوچھا کہ آپ اس کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو امام نے جب وہ ماجرا بیان کیا تو تھا وہ یہودی مگر اس کے اندر بھی انسانیت تھی. اس نے کہا فرزند رسول اگر آپ کی طرف سے اتنی بڑی جنراسٹی ہو سکتی ہے تو میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے. اس نے کہا یہ پیسے میں آپ کو لوٹاتا ہوں اور اس غلام کو آزاد کیے دیتا ہوں. امام نے کہا کہ نہیں، جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. اس نے کہا پھر میں اس غلام کو یہ پیسے دیے دیتا ہوں. امام نے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اور پھر امام نے کہا کہ میں اس غلام کو آزاد کیے دیتا ہوں. میں نے اس غلام کو تجھ سے خریدا، خریدنے کے بعد ابھی میرا غلام بن گیا، لیکن میں اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کیے دیتا ہوں. اس نے کہا فرزند رسول آپ کے قدم ہماری چوکھٹ پہ آ گئے، اس کے اعزاز میں یہ باغ اس غلام کو آپ کو بخشے دیے دیتا ہوں. امام نے کہا کہ میں اس غلام کو بھی آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ بھی اسے دیے دیتا ہوں. وہاں پہ اس کی زوجہ کھڑی ہوئی تھی. جب زوجہ نے، اب آپ دیکھیں کہ یہ سب تمام چیزیں فی الحال ہم لوگ کے لیے سمجھنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. آپ کانٹیکسٹ دیکھیے، ایک غلام ہے، اس کا امام سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا کوئی حسب نسب نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں. امام عالی مقام اس کے لیے، اور وہ بھی عرب کے سب سے بڑے سردار ہیں امام عالی مقام. جب یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے تو عرب کے سب سے بڑے سردار ہیں امام عالی مقام، کوئی معمولی شخصیت نہیں. ایک ایسا انسان اتنی ایفرٹس کر رہا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. اس انٹینسٹی کو ہم لوگ آج کے زمانے میں آسانی سے نہیں سمجھ سکتے. تو اس کی بیوی وہاں میں موجود تھی. اس نے تمام داستانوں کو اپنے کانوں سے سنا. اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں اور جو میرا مہر تھا اسے میں تجھے بخش دیتی ہوں. ظاہر سی بات ہے جب وہ مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ کے تو اب رشتہ زوجیت ختم ہو جائے گا اگر وہ یہودی رہ جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہوتی ہے تو میں اتنا بڑا بے ضمیر کیوں رہ جاؤں، میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے دین حسین میں داخل ہوتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں امام عالی مقام اس ایک واقعے کے ذریعے سے ایک غلام کو آپ نے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور وہ کتے کو اپنے کھانا کھلا رہا تھا. ظاہری اعتبار سے کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے ذریعے سے امام عالی مقام نے کس طرح سے اس غلام کی نجات کا سامان فراہم کیا اور اس سے بڑھ کر ان دو غیر مسلموں کو کس طرح سے مسلمان بنا کے ان کی دنیا کو بھی سنوارا اور ان کی آخرت کو بھی بچایا. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین چراغ ہدایت بھی ہیں اور کشتی نجات بھی ہیں. اور پھر اس واقعے کے ذریعے امام عالی مقام نے جو میسج ہم تک پہنچایا ہے، آپ تک پہنچایا ہے، پوری دنیا تک پہنچایا، اگر ہم اس میسج کو اپنا لیں تو انشاءاللہ نسلوں کی نجات کا سامان ہے، نسلوں کی ہدایت کا سامان ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے بآواز بلند. اور یہیں پہ بات آ گئی تو میں چند باتیں اور عرض کر دوں کہ دیکھیں کبھی کبھی ویسٹرن ورلڈ میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ مسلمان کتوں سے نفرت کرتے ہیں. تو ہمارا دین ہمیں نفرت کا درس نہیں دیتا. کتا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا یا ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ صحرا میں کنواں ہے، کنویں میں سے پانی اس نے نکالا اپنے پینے کے لیے، مگر ایک پیاسا کتا تھا، اس نے وہ پانی اس کو پلا دیا. پھر اس کے بعد میں دوبارہ اس نے اپنے لیے پانی نکالا. پانی نکالنا آسان کام نہیں ہوتا تھا. اس کے اس عمل کے سبب حضور نے اس کو جنت کی بشارت دی. اگر کوئی کتا مر رہا ہو اور آپ کے پاس پانی موجود ہو وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، اور پانی بس اتنا ہی ہو کہ آپ وضو کر لیں یا کتے کو پلا دیں، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ آپ وضو کر کے نماز پڑھیں، آپ کتے کو پانی پلائیے، اس کی جان بچائیے. تو ہمارے کتوں سے نفرت نہیں ہے،
کسی بھی جانور سے، کسی بھی مخلوق سے ہمارے ہاں نفرت نہیں ہے۔ ہاں، جو ہماری شریعت کے قوانین ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ کتوں سے محبت کا، ہمدردی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم اپنی گود میں بٹھا لیں۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کی اپنی زندگی، ان کو اپنے طور پہ جینے دو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنی دل لگی کے لیے، اپنا دل بہلانے کے لیے تم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو؟ اور ان کے ساتھ جو مظالم ہوتے ہیں جانوروں کے ساتھ، جو پیٹ، وہ آپ جا کے پڑھیے، سب کو جو ہے وہ خصی کیا جاتا ہے، اور اللہ کی وہ نعمت جو ہر ذی روح کا حق ہے اس سے ان کو محروم کیا جاتا ہے، کتوں کو، بلیوں کو۔ اس کی اجازت کس نے دی ہے آپ کو؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ پوری ایک انڈسٹری ہے، پیٹ انڈسٹری، اور اس کے نام پہ یہ پوری دنیا میں ایک شور مچا ہوا جانوروں کی ہمدردی۔ جانوروں کی ہمدردی نہیں ہے۔ آپ کسی انسان کو لے جا کے جنگل میں بند کر دیجئے جانوروں کے درمیان، اور اس کو آپ ہر طرح کی ناز نعمت دیجئے، وہ انسان کبھی خوش ہوگا؟ انسان تو وہ ہے کہ جو اپنے ہم جنس، اپنے ہم نوع انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ وہ دال روٹی کھا کے خوش ہوگا۔ اگر آپ اسے انسانوں سے محروم کر دیں، بالکل ایک الگ دنیا میں ایک الگ اسپیشیز کے ساتھ آپ اسے رکھ دیں اور دنیا کی تمام نعمتیں دیں، وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ تو کتے ہیں، ان کو کتوں کے ساتھ رہنے دیجیے، بلیاں ان کو بلیوں کے ساتھ رہنے دیجیے۔ اور پھر کتوں کے اب وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے اس کو نجس کیوں اعلان کیا؟ بہت وفادار جانور ہے۔ وفادار جانور ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر، اور اس کی وفاداری میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کی وہ چیز پسندیدہ ہے، لیکن ایک اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پاک اعلان کر دیا جائے۔ اب وہ نجس کیوں ہے، وہ تو اصل وجہ تو اللہ رب العزت جانتا ہے، لیکن جو چیزیں حکمت کے طور پہ، وزڈم کے طور پہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں ریبیز ایک بیماری ہوتی ہے، اکثر کتے اسی بیماری میں مبتلا ہو کے مرتے ہیں۔ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایوری ایئر 70,000 موتیں ہوتی ہیں کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے، صرف ایک ملک میں۔ اور اگر آپ پوری دنیا میں بھی، انڈیا، پاکستان اور یہاں وہاں، خاص طور پہ جہاں پہ بائکرز ہوتے ہیں، کتے سڑک کے اوپر بیٹھے ہوں، آل آف اے سڈن دے جمپ، دے اٹیک ون انادر، اور پھر اس کے بعد میں بائک ٹکرا گئی، لاکھوں لوگ سال میں صرف کتوں کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے سلائیوا میں اور بھی دوسرے بہت سے، ٹیپ ورم ایک طرح کا بیکٹیریا ہوتا ہے، اس کا خطرہ ہے، اس کا اندیشہ ہے۔ اور پھر جتنے اخراجات ہوتے ہیں پر ڈاگ، جو اونرز ہیں ان کے اوپر $150 پر منتھ کا خرچ آتا ہے، تو تقریباً $2,000 کے قریب ایک کتے کے اوپر سال میں خرچ آتا ہے۔ اب آپ جا کے کیلکولیٹ کر لیجئے کتنے کتے موجود ہیں اور کتنا خرچ آتا ہوگا۔ اور ایک طرف افریقہ میں آپ جائیے، اور بھی دوسرے بہت سے ملکوں میں ایسپرین لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں حقیقت میں کھوکھلی محبت ہیں جانوروں کے ساتھ۔ تو ان چیزوں کو اسلام ہمارا ریکگنائز نہیں کرتا۔ اسلام ایک ریالسٹک مذہب ہے، اور ایک وہ مذہب ہے جو پرنسپلز اور اصول اور ضوابط کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ خیر، جو پالنا چاہتے ہیں وہ پالیں، ان کا اپنا شوق ہے، لیکن ہمارے دین میں جب ایک چیز کو نجس قرار دیا گیا ہے تو اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور شدید مکروہ ہے کہ کتا کسی گھر میں ہو۔ تو دیکھیں، جانور دو طرح کے ہیں۔ کچھ جانور وہ ہیں جو پاک ہیں، کچھ جانور وہ ہیں جو نجس ہیں۔ جتنے جانور ہیں ان میں سے صرف 2 جانور ایسے ہیں جو نجس ہیں، کتا اور سور، باقی تمام جانور پاک ہیں۔ اب جو پاک جانور بھی ہیں، پھر یہ پاک جانور بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ وہ جانور کہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے، اور وہ جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، نماز میں اسپیشل مسئلہ ہے۔ جانور پاک ہیں، شیر پاک ہے، بلی پاک ہے، چیتا پاک ہے، یہ سب پاک جانور ہیں، لیکن نماز کے لیے اسپیشل حکم ہے کہ نماز میں ان پاک جانوروں کا بھی باڈی پارٹ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ کوشچن پوچھتے ہیں کہ بلی ہمارے گھر میں ہے، کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، بلی پاک ہے، لیکن نماز کے حوالے سے آپ کو احتیاط کرنا ہوگی، اور احتیاط کرنا مشکل ہوگا، اس لیے کہ بلیوں کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ شیڈنگ کا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے شیڈنگ بڑھتی جاتی ہے۔ تو اگر بلیاں ہوں گی گھر میں اور ان کے بال چاروں طرف ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہوں گے تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک 1-2 بال تک تو ٹھیک ہے، نماز میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے،
چونکہ وہ نیگلیجیبل ہے. لیکن اگر 2 بال سے زیادہ آپ کے کپڑے پہ ہو گئے تو نیگلیجیبل نہیں ہوگا اور نماز باطل ہوگی. تو بلی اگرچہ پاک ہے، اس کا بال بھی پاک ہے، مگر نماز کے لیے اسپیشل حکم ہے، اور وہ اسپیشل حکم یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت کنزیوم نہیں کیا جا سکتا، اس کے جسم کا کوئی بھی پارٹ نمازی کے ساتھ نماز کی حالت میں نہیں ہو سکتا. تو کیا بلی کا گوشت کنزیوم کیا جا سکتا؟ یہ صرف بلی کے لیے نہیں ہے، بلی کے لیے، شیر کے لیے، ہینا کے لیے، جتنے بھی اس طرح کے جانور ہیں، یہ تمام جانور پاک ہیں. صرف 2 جانور نجس ہیں، باقی جتنے جانور ہیں سب پاک ہیں. مگر جو پاک جانور ہیں پھر وہ 2 طرح کے ہیں، حلال گوشت یا حرام گوشت. جو جانور حرام گوشت ہیں ان کے جسم کا کوئی بھی پارٹ آپ کے ساتھ نماز کی حالت میں نہیں ہو سکتا. اور پھر یہیں سے وہ بیلٹ وغیرہ کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ جس طرح سے ویجیٹیرین فوڈ اور نان ویجیٹیرین فوڈ، ویجیٹیرین فوڈ میں ضروری نہیں کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ پاک ہے. ایز لانگ ایز آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ نجس ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اب وہ بات سے بات نکلتی، کوشچن سے کوشچن. پھر بہت سے کوشچنز یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ریسٹورینٹس ہم جاتے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمس، نان اہل الکتاب وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس ریسٹورینٹس میں کھا سکتے ہیں؟ ایز لانگ ایز آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ لگا ہوگا، ویٹ ہینڈ اس کا لگا ہوگا کھانے کے ساتھ، آپ کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اس ریسٹورینٹس میں یہ کام کرتے ہیں اور یہ گلوز کے بغیر سبزی کاٹتے ہیں، گلوز کے بغیر یہ کھانا پکاتے ہیں، اور ان کا ہاتھ یقیناً لگا ہوگا، اگر آپ کو یقین ہے تو اس ریسٹورینٹ میں آپ کھانا نہیں کھا سکتے، اگرچہ مسلم ریسٹورینٹ ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے آپ کو. تو گوشت کے معاملے میں یہ تو ہو گیا ویجیٹیرین فوڈ کے معاملے میں. لیکن گوشت کے معاملے میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جانور ذبح ہوا ہے شرعی طور پہ اور آپ کے اس کے ذبح ہونے کا یقین ہے تو آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں، اور اگر ذبح ہونے کا یقین نہیں تو آپ اس کا گوشت کنزیوم نہیں کر سکتے. تو فار ایگزامپل آپ جہاز میں ٹریول کریں، ویجیٹیرین فوڈ آپ کھا سکتے ہیں، چونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح سے کھانا تیار ہوا ہے، کس نے اس کو ٹچ کیا ہے، کس نے سبزی کاٹی ہے. ہو سکتا ہے کسی کا بھی ہاتھ لگا ہو، مگر چونکہ آپ کو یقین نہیں ہے نجاست کا، لہٰذا اصل یہ ہے کہ وہ چیز پاک ہے اور آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. لیکن اگر گوشت کا کھانا ہو، نان ویج ہو، تو وہاں پہ یقین ہونا ضروری ہے کہ اس کو شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے. اور یہی مسئلہ بیلٹ کے ساتھ بھی آتا ہے. اگر کوئی انسان بیلٹ خریدے ہوئے ہے، فار ایگزامپل یا کینیڈا سے اس نے بیلٹ خریدا ہے، یو ایس اے سے بیلٹ خریدا ہے، یا کہیں سے بھی بیلٹ خریدا ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ یہ بیلٹ لیدر کا ہے، اوریجنل لیدر، فیک لیدر نہیں. اگر فیک لیدر کوئی مسئلہ نہیں، یا پلاسٹک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو بہت اچھے اچھے بیلٹ آتے ہیں، امیزون وغیرہ پہ اویلیبل ہیں، اس کو انسان یوز کر سکتا ہے، اور اس میں جہاز وغیرہ میں جانے میں بھی آپ کو چیکنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ جو بیلٹ کا مسئلہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ اوریجنل لیدر کا ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اوریجنل لیدر کا ہے، تو پھر یہ ثابت ہونا ضروری ہوگا کہ وہ شرعی طور پر جانور ذبح کیا گیا تھا، پھر اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. صرف نماز کے لیے مسئلہ ہے. اگر بیلٹ کوئی انسان استعمال کرنا چاہتا ہے، لیدر ہی کا استعمال کرنا چاہتا ہے، یہیں سے خریدنا چاہتا ہے، جائز ہے، وہ بیلٹ خرید سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے، پہن سکتا ہے. مگر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو پھر اسے اس کو اتار کے رکھ دینا ہوگا. وہ بیلٹ پاک بھی ہے، اس لیے کہ جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ اسکن کو حقیقت میں لیدر کو ٹچ نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کے اوپر جو پینٹ لگا ہوا ہے اس کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ نجس نہیں ہے، مگر چونکہ وہ اس جانور کا حصہ ہے جس کو شرعی طور پر نہیں کھایا جا سکتا، اس لیے کہ شرعی طور پر اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو اس جانور کے ساتھ، اس جانور کے پارٹ کے ساتھ نماز آپ کی نہیں ہو سکتی. بیسٹ آپشن مومنین کے لیے جو لوگ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں کہ پاکستان سے آپ بیلٹ خریدیں، چونکہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ سوق المسلمین ہے. جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ سوق المسلمین ہے، وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ 100% لیدر کا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. تو وہاں پہ بائی ڈیفالٹ یہ ہے کہ جو کچھ بھی لیدر کا ہے وہ حلال طریقے سے آتا ہے. تو اگر آپ وہاں سے بیلٹ خریدتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو جب چاہیں پہن بھی سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں سے بیلٹ خریدتے ہیں تو اس میں ریزرویشن. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. تو عزیزان محترم، آج کچھ دوسری باتیں ہو گئیں جس کی وجہ سے جو ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اس کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا ہے. لیکن بہرحال عزاداری ایک حزن ہے، اور اس حزن
میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، عنایتیں ہی عنایتیں ہیں، اور عزاداری میں جو برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، اسی وجہ سے دشمنان عزاداری پر اعتراض کرتے ہیں۔ جو دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان حق ہیں، وہ عزاداری پر اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اعتراض صرف ہارڈ لائنر کی طرف سے نہیں ہوتا۔ جب عزاداری پہ اعتراض کی باری آتی ہے تو جتنے سقیفائی ہیں، چاہے وہ دیکھنے میں بڑے خوش عقیدہ ہی کیوں نہ لگتے ہوں، وہ صوفی ہی کیوں نہ لگتے ہوں، سب اس معاملے میں ایک جٹ ہو جاتے ہیں، میجورٹی آف دیم۔ مثال کے طور پر غزالی ایک بہت بڑا اسکالر ہے، اور علم اخلاق میں ان کی کتاب بہت مشہور مانی جاتی ہے، اور وہ بہت معتدل مزاج صوفی ٹائپ کے مانے جاتے ہیں۔ جو ہارڈ لائنر ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو معتدل مزاج ہے۔ باقاعدہ طور پہ غزالی نے فتویٰ صادر کیا ہے، یحرم علی الواعظ ذکر مقتل الحسین، واعظ کے اوپر ذکر حسین حرام ہے۔ یا اسی طریقے سے عبد القادر گیلانی، ان کا فتویٰ ہے کہ عاشورے کے دن خوشی منانا چاہیے، عاشورے کے دن غم نہیں منانا چاہیے، عاشورے کے دن اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہیے، گھر میں اداسی نہیں ہونا چاہیے۔ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے، باقاعدہ طور پر ان کی کتاب میں درج ہے۔ تو یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ خود ان لوگوں نے بیان کی ہے، وجہ غزالی نے بیان کی ہے کہ واعظ پر، خطیب پر ذکر حسین حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر حسین سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ جب حسین کا ذکر ہوتا ہے تو یزید کا ذکر بھی ہوتا ہے، یزید کا ذکر ہوتا ہے تو جو یزید کا بھی باپ تھا اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور سقیفہ تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ مشہور جملہ ہے فارسی زبان میں جو کہا جاتا ہے، حسین کشتے شد اندر سقیفہ، حسین کربلا میں نہیں دراصل سقیفہ میں شہید ہوئے۔ کہ کوئی بھی اتنا بڑا واقعہ اوور دی نائٹ واقع نہیں ہو جاتا۔ اگر کربلا کا واقعہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ سب تجزیہ کرتے ہیں، کوئی ڈیٹا انالیسس کرتا ہے، ہر اعتبار سے مختلف انداز سے کوئی نہ کوئی تجزیاتی زندگی ہر انسان گزر رہا ہے، تو اگر آپ غور کریں تو اتنا بڑا واقعہ، ابھی رسول اللہ کی وفات کو 50 برس بھی نہیں گزرے ہیں۔ رسول اللہ کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی صفر میں، اور کربلا کا واقعہ محرم میں سن 61 ہجری میں ہوا، یعنی ابھی 50 برس بھی رسول اللہ کی وفات کو پورے نہیں ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو یہ اوور دی نائٹ ہو گیا، اس کی روٹس سقیفہ تک جاتی ہیں۔ حسین کشتے شد اندر سقیفہ۔ تو اب بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور اپنی محبتوں کی اصلاح کریں، اپنے ریزرویشن کی اصلاح کریں، وہ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، بدعات کے فتوے۔ وہ کہتے ہیں نہیں کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ اپنی محبتوں کا قبلہ درست کریں، بجائے اس کے کہ ان صحابہ کی محبتیں چھوڑ کے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کی قید میں اپنے کو دے دیں، جس محبت کے نتیجے میں ان کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، وہ محبتیں کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں، ان عقیدتوں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں، اور آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی فضول کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ایسوں کو مانتے کیوں؟ ہر چیز میں توہین صحابہ ہوئی جا رہی ہے۔ جہاں آپ نے یزید کا ذکر کیا توہین صحابہ، عمرو عاص کا ذکر کیا توہین صحابہ، معاویہ کا ذکر کیا توہین صحابہ، سمرہ بن جندب کا ذکر کیا توہین صحابہ، طلحہ کا ذکر کیا توہین صحابہ، زبیر کا ذکر کیا توہین صحابہ، اس صحابی کا ذکر کیا اس صحابی کا توہین صحابہ۔ آپ ایسوں کو مانتے ہی کیوں ہیں جو اتنے کمزور کردار کے ہیں کہ ایک جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے اور ان کی شخصیت نڈھال ہو جاتی ہے۔ کیوں نہ آپ اس علی کو مانیں جو اتنا بلند تھا اور بلندیوں کی اس منزل پہ تھا کہ شاعر کہتا ہے، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آئے اگر غلط دیکھا۔
جب اتنی مضبوط کردار آئے تطہیر کی ضمانت والے کردار موجود ہیں تو ان کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہو؟ کہ بات بات میں تمہارے احساسات مجروح ہونے لگیں، تمہارے جذبات مجروح ہونے لگیں، تمہاری عقیدتوں کے پرخچے اڑنے لگیں. کیوں تم نے اپنی عقیدتیں ایسے پست لوگوں کے ساتھ وابستہ کی ہیں کہ ذرا سا ایک ذکر ہوا اور پتہ چلا کہ ان کی شخصیت ڈھیر ہونے لگی اور تمہارا ایمان ڈھیر ہونے لگا. کیوں نہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں آ جاتے، ان کی غلامی میں آ جاتے، ان کی محبت میں آ جاتے، ان کی ولایت کے سائے میں آ جاتے، جن کے بارے میں ایک بہت بڑا دانشور اس سے کہا گیا کہ آپ علی کے بارے میں کچھ بیان کیجیے. اس نے کہا کہ میں اس علی کے بارے میں کیا بیان کروں؟ خلیل ابن احمد فراہیدی بہت بڑا دانشور، کہ آپ علی کے بارے میں کچھ کہیے. تو کہا میں علی کے بارے میں کیا کہوں؟ علی اس ذات کا نام ہے جس کے فضائل و کمالات کو دشمنوں نے بھی چھپایا، دوستوں نے بھی چھپایا. دشمنوں نے بغض و عناد میں چھپایا، دوستوں نے جان اور مال کے خوف میں چھپایا. مگر میں جب کائنات پہ نظر ڈالتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پوری کائنات اس کے فضائل کی کتاب ہو. کیا دنیا نے نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود علی علی ہیں، اس کے باوجود حسن حسن ہے، حسین حسین ہے. وہ عظمتوں کا وہ آفتاب و ماہتاب ہے کہ جس طرح سے کوئی احمق اگر آفتاب پر تھوکنے کی کوشش کرے، کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے، جتنی تیزی کے ساتھ تھوکے گا اتنی تیزی کے ساتھ وہ پلٹ کے آ کے خود اس کے چہرے کو داغدار کرے گا. علی اور اولاد علی وہ آفتاب و ماہتاب ہے کہ جو ان پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے آفتاب و ماہتاب تک تو اس کا کیچڑ پہنچ نہیں سکتا، وہ خود ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. حضور نے صاف صاف اعلان کیا، یا علی حبک ایمان و تقوی و بغضک کفر و نفاق. ان کو کیوں مانتے ہو جو تمہارے ماننے اور نہ ماننے کے محتاج ہیں؟ مان لو تو خلیفہ رسول، مان لو تو جانشین رسول، نہ مانو تو جاہل اونٹوں کے چرواہے. کیوں نہ ان شخصیتوں کو مانو کہ جن کی عظمتیں اس بلندی پہ ہیں کہ حضور فرمائیں کہ ان کی محبت ایمان اور تقوی ہے، ان کا بغض کفر و نفاق ہے. ان کو مانو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان. تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے ان کی عظمتوں پہ، ان کی شخصیتوں پہ، ان کی بلندیوں پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. پوری کائنات مانے تو بھی اللہ اللہ ہے، پوری کائنات نہ مانے تو بھی اللہ اللہ ہے. پوری کائنات مانے رسول رسول ہیں، پوری کائنات نہ مانے تب بھی رسول رسول ہیں. اسی طرح سے پوری کائنات مانے علی علی ہیں، حسن حسن ہیں، حسین حسین ہیں، اور پوری کائنات ان سے روگرداں ہو جائے تو بھی کائنات کا نقصان ہوگا، ان کا نقصان نہیں ہوگا. مانو گے ایمان ملے گا، تقوی ملے گا، نہیں مانو گے کفر ملے گا، نفاق ملے گا. تو عزیزان محترم، اب یہ عزاداری کے حوالے سے بہت سی باتیں کرتے ہیں. میں صرف ایک بات آج آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور ہو سکتا ہے پھر کل کی مجلس میں چند دوسری باتیں بھی عرض کروں کہ چلیے ٹھیک ہے، باقی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ اس طرح سے عزاداری کرتے ہیں اور سال میں پورے 10 دن تک اور بلکہ 2.25 مہینے تک آپ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں؟ اس طرح سے تو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا. عزاداری تو بس 3 دن ہوتی ہے، کوئی مر جائے تو 3 دن تک عزاداری ہوتی ہے. تو یہ پورے 10 دن اور پورے 2.25 مہینے یہ کیا ہے؟ اور اس طرح سے آپ اعلان کر کے اشتہار تقسیم کر کے آ کے بیٹھتے ہیں اور پراپر طریقے سے ایک پیٹرن بنا ہوا ہے. پہلے قرآن کی تلاوت اور پھر اس کے بعد میں سوچ سلام مرثیہ اور پھر اس کے بعد میں کوئی خطیب آ کے ممبر سے گفتگو کرتا ہے، پھر آخر میں نوحہ و ماتم. یہ تمام چیزیں یہ کہاں سے نکلی؟ یہ سب بدعت. لیکن بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، جو صحیح بخاری کی سب سے معتبر شرح ہے، اس میں لکھا ہے ما احدث فی الدین ولیس له اصل فی الشرع. بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے
کہ جسے ایجاد کیا جائے، وہ طریقہ کار جس کا ایجاد کیا جائے، جو پہلے سے ایگزسٹ نہ کرتا ہو، اور شرط یہ ہے کہ اس کی اصل، اس کی روٹس دین میں موجود نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے اور ہم نے حوالہ آپ کی خدمت بیان کر دیا، ورنہ پھر وہ ہوائی جہاز بھی بدعت ہو جائے گا اور کار بھی بدعت ہو جائے گی، پوری زندگی انسان کی بدعت ہو جائے گی۔ وہ بدعت نہیں، وہ جہالت ہے لوگوں کی۔ جو ان کے یہاں، جو ان کے اسکالرز نے گفتگو کی ہے، وہ یہ ہے کہ بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نئی چیز وجود میں لائی جائے اور اس کی کوئی روٹ دین میں نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ تو اسی ڈیفینیشن کو آپ لے لیجئے۔ تو کیا عزاداری بدعت ہوگی؟ کیا اس کی روٹ دین میں نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ نے امام حسین کی ولادت سے پہلے گریہ نہیں کیا ہے؟ امام حسین کی ولادت کے بعد گریہ نہیں کیا ہے؟ کیا صحابہ نے رسول اللہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھ کر، یا ازواج رسول نے رسول اللہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھ کر امام حسین کی ولادت سے پہلے یا ولادت کے بعد گریہ نہیں کیا ہے؟ ابھی امام حسین بچے ہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے، پھر اس کے بعد میں سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوگا، اس کو یاد کر کر کے رسول اللہ جب تک زندہ رہے روتے رہے۔ تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بدعت ہے؟ اس سے بڑی روٹ کیا ہوگی، اس سے بڑی جڑ کیا ہوگی، اس سے بڑی اصل و اساس کیا ہوگی؟ یہ تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہے۔ اب یہ کہ بہرحال انہوں نے جس طرح سے گریہ کیا تھا، وہ یقیناً جس طرح سے ہم لوگ باقاعدہ طور پہ جمع ہوتے ہیں، نوٹ نیسیسرلی رسول اللہ نے اس طرح سے مجلس برپا کی ہو، لیکن وہ چیز بدعت کے دائرے میں نہیں آئے گی۔ کہ غم دو طرح کا غم ہوتا ہے، خوشی دو طرح کی خوشی ہوتی ہے، ایک تو اسپونٹینیس ہوتا ہے اور ایک آرگنائزڈ ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسپونٹینیس غم غم ہے، اسی طرح سے آرگنائزڈ غم بھی غم ہے، اور دونوں کی مثالیں حضور کی زندگی میں ملتی ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے رسول اللہ کا اسپونٹینیس غم بھی تاریخ میں ریکارڈڈ ہے کہ امام حسین رسول اللہ کے سینے پہ کھیل رہے تھے، جبریل آئے، یا رسول اللہ، یہ مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے اور بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے، یا رسول اللہ آپ اس بچے سے پیار کرتے ہیں؟ کہا کہ میں اس سے کیوں نہ پیار کروں گا، یہ تو میرا نبی، یہ تو میرا نواسا ہے، اس کے ذریعے میرے دین کی بقا ہے۔ حضور نے تو جبریل نے کربلا کا واقعہ بیان کیا اور رسول اللہ زار و قطار رونے لگے۔ یہ اسپونٹینیس غم کی مثال ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آرگنائز غم کی مثال وہ بھی رسول اللہ کی زندگی میں باقاعدہ طور پہ دکھائی دیتی ہے۔ جب جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد مدینے میں داخل ہوئے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ہر گھر سے گریہ وزاری کی آواز آ رہی ہے، مگر جناب حمزہ کے گھر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ شکوہ کیا مسلمانوں سے کہ ہائے تم اپنے اپنے شہیدوں پہ تو ماتم کر رہے ہو، لیکن میرے چچا حمزہ پہ گریہ وزاری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں میں گئے اور تمام صحابیات سے کہا، اپنی اپنی بیویوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کے حمزہ کے گھر گریہ و ماتم کرو۔ اور تمام صحابیات آئیں اور آ کے انہوں نے مجلس برپا کی اور جناب حمزہ پہ گریہ وزاری کیا۔ تو یہ آرگنائزڈ غم ہوا، وہ اسپونٹینیس نہیں تھا۔ جنگ احد ہو چکی ہے، اسی وقت جس وقت جناب حمزہ شہید ہوئے حضور نے گریہ کر لیا، لوگوں نے گریہ کر لیا، وہ اسپونٹینیس گریہ ہوا۔ لیکن اب جو مدینے آنے کے بعد میں مجلس برپا کی جا رہی ہے، جناب حمزہ کے گھر جا کے گریہ وزاری کیا جا رہا ہے، یہ آرگنائزڈ غم ہے۔ تو یہ جو عزاداری ہماری ہوتی ہے، یہ آرگنائزڈ غم ہے، وہ بھی سنت رسول ہے، یہ بھی سنت رسول ہے۔ بس جان محترم، اور شاید ہم نے گنجائش نہیں، تو بات کو یہیں پہ روکتا ہوں۔ اب یہ جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، یہ نہایت غم و اندوہ کے دن ہیں، اور آج ہم لوگ اس شہزادے کا ماتم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جو اپنی مظلومیت میں خود اپنی مثال آپ ہے، جسے دنیا معصوم کہتی ہے، دنیا کی نظر میں بھی جو معصوم ہے، اور یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کی کتاب پر آخری مہر ہے، دستاویز مظلومیت حسین پر آخری مہر۔ ارباب عذاب، یہ وہ غم ہے کہ جو مومن تو مومن، مسلم تو مسلم، کافروں کے دلوں کو بھی برما دیتا ہے،
کافروں کے دلوں کو بھی دہلا دیتا ہے، اور وہ بھی اسے سننے کی طاقت نہیں رکھتے اگر ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، اگر وہ اہل دل ہوتے۔ جب کوئی نہ رہا، سب داغ مفارقت دے چکے، امام عالی مقام صحرائے کربلا میں آ کے کھڑے ہوئے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا جو حسین کی مدد کو آئے؟ کون تھا جو آتا؟ کوئی نہ تھا جو آتا، مگر ایک بچہ موجود تھا، امام وقت کا عارف بچہ موجود تھا۔ امام وقت پکارے، آواز صدا بصحرا ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ جو ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، یہ ہم نے علی اصغر سے سیکھا ہے۔ خیام حسینی سے گریہ وزاری کی آواز بلند ہو گئی۔ امام عالی مقام گھبرائے ہوئے خیمے کے در پہ آئے، بہن زینب، کیا پیاس کی شدت سے کوئی بچہ جاں بلب ہو کے اس دنیا سے گزر گیا؟ کہا کہ اے میرے ماں جائے، کوئی بچہ اس دنیا سے گزرا تو نہیں، مگر اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا لیا۔ آپ کی آواز استغاثہ سن کے امام عالی مقام نے کہا کہ بہن، میرے اصغر کو میرے حوالے کر دو، میں اسے لے کے دشمنوں کے سامنے جاتا ہوں، شاید پانی کی سبیل ہو جائے۔ امام جانتے تھے کہاں لے جا رہے ہیں، امام جانتے تھے اصغر کا مقصد کیا ہے، مگر نہ چاہا کہ یہ مصیبت زینب کے سامنے بیان کریں، رباب کے سامنے بیان کریں۔ علی اصغر کو لیے ہوئے دشمنوں کے سامنے آئے۔ ارباب ادا صرف چند جملے، مگر انشاءاللہ حق کی گریہ ادا ہو جائے گا۔ دشمنوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور عجب جملہ کہا، اما ترونہ کیف یتلظی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا یہ 6 مہینے کا بچہ کس طرح سے تلظی کر رہا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے 3 دنوں سے ایک قطرہ آب نہیں۔ اب اس کی مثال اس مچھلی جیسی ہو کے رہ گئی ہے جسے پانی سے نکالا جائے، جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تھوڑی دیر تک تڑپتی ہے، مچلتی ہے، مگر جیسے جیسے اس کے جسم کی طاقت گھٹتی جاتی ہے اس کا تڑپنا اور مچلنا کم ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ بس مچھلی ہوتی ہے اور اس کا ننھا سا دہن ہوتا ہے جو کھل رہا ہوتا ہے اور بند ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کو عربی زبان میں تلظی کہا جاتا ہے۔ اسی کا حوالہ دیتے ہوئے امام عالی مقام کہتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے میرا بچہ اتنا نڈھال ہو گیا ہے پیاس کی شدت سے کہ اب تڑپ بھی نہیں سکتا، اب مچل بھی نہیں سکتا، بس اس کا ننھا سا دہن ہے جو کبھی کھلتا ہے اور کبھی بند ہوتا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لشکر میں کوہرام برپا ہو گیا، مگر حرملہ کی مگر عمر سعد کی آواز گونجی، اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین۔ اے ارباب عزا، وہ خونخوار سامنے آتا ہے، 3 پھال کا تیر چلے کمان میں جوڑتا ہے، وہ تیر جس سے انسانوں کو نہیں مارا جاتا تھا، بڑے بڑے جانوروں کو مارا جاتا تھا، اس تیر سے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہے۔ تیر کمان سے نکلتا ہے، فضا میں سنسناتا ہوا، امام حسین علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی منزل امتحان ہے۔ علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ روایت بتاتی ہے فانقلب الصبی علی یدی الامام، جب تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ فوارہ خون کا زخم سے گردن کے بہ گیا، جتنا پیا تھا دودھ لہو بن کے بہ گیا۔ ہائے، اس منظر کو حسین نے کیسے دیکھا ہوگا اور کیسے صبر کیا ہوگا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ امام عالی مقام نے مرثیے کے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ اے میرے شیعو، اے کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ یہ وہ موقع ہے کہ امام نے تڑپ کے آپ کو، ہم کو اور اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے۔
اے ہمارے شیعوں، اے کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور اس منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے کہ کس طرح سے میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے ایک گھونٹ پانی طلب کر رہا تھا اور ادھر سے پانی کے بجائے تیر آ رہا تھا۔ اور اب عجب قسم پرسی کی کیفیت ہے، امام عالی مقام علی اصغر کی میت کو لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی علی اصغر کے ننھے سے گلے کو دیکھتے ہیں، کبھی ابلتے ہوئے خون کو دیکھتے ہیں، کبھی یہ احساس دل میں آتا ہے کہ خیمے کے اندر چلا جاؤں تاکہ ماں کو آخری دیدار تو کرا دوں، کبھی سوچتے ہیں کہ ماں اپنے لال کو اس عالم میں دیکھے گی، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اسی کشمکش کے عالم میں 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہتے ہوئے در خیمہ پہ آئے اور آ کے آواز دی، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے کمسن سکینہ آ گئیں، بابا آپ میرے بھیا کو پانی پلا لائے اور میں پیاسی رہ گئی، اے عزادارو حسین سکینہ کو کیا جواب دیں؟ کوئی جواب زبان سے نہ دیا، ابا کا سایہ ہٹایا۔ اب جو کمسن سکینہ نے اپنے لال کو اس عالم میں دیکھا، زمین کربلا پہ پچھاڑیں کھانے لگی۔ اور اے عزادارو، جب رباب نے اس عالم میں اپنے ماں کو دیکھا، ایسا محسوس ہوا جیسے رباب پہ سکتہ سا طاری ہو گیا ہو، زبان سے بس ایک جملہ کہا اور اس کے بعد خاموش ہو گئیں، یا بنیا امثلک ینحر، اے میرے لال مجھے کیا معلوم تھا کہ تجھ جیسے کم سن بچے بھی کربلا کے میدان میں نحر کر دیے جائیں گے۔ ماتم حسین۔